الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی لا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطیبات روحانی چینل پر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی مجرب چیز لایا ہوں۔ آج کی اس دنیا میں جتنی بھی مہلک امراض ہیں ان میں ایک مہلک چیز جو انسانی زندگی کے سکون اور اطمینان کو ختم کر دیتی ہے، انسان نہ حق اللہ کو عبادت ادا کر سکتا ہے، نہ حق العباد کے اندر ادا کرنے کی وہ قوت اور طاقت رہتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اس موذی مرض کی طرف چلا جاتا ہے جس سے انسانی زندگی بہت ساری پریشانیوں، بہت سارے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ جو عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ اولیاء اللہ نے دنیا کے اندر انسانی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی مسائل پر بات کی۔ ہمارے ہندوستان میں خانقاہ رائے پور اس کے انتہائی اعلیٰ ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی قطب عالم حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، وہی فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو بواسیر ہو اگر وہ شخص وتر کی نماز اس انداز میں ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ النصر پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اللہب اذا تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر وہ اس چیز کا دوام اور استمرار کر لے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، بہت جلد یہ موذی مرض اس کی جان چھوڑ دے۔ اور ان اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو زندگی کے اندر آزمایا، ان کی زندگی کی تجربات اور نچوڑ، اور ان لوگوں نے یہ چیز جس کو عطا فرمائی اللہ نے اس کو شفا نصیب فرمائی۔ اور آج بھی ان اولیاء اللہ کے جتنے تجربات اور مشاہدات ہیں، ہم اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابیوں اور کامرانیوں کے آج بھی ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔